رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. تمام سامعین اور مشاہدین کو رمضان المبارک خوب مبارک. اللہ رمضان المبارک کی تمام نعمتیں اور تمام برکتیں ہم سب کے لیے آسان فرما دیں. رمضان المبارک کے دنوں میں کئی سالوں سے یہ میرا معمول چلا رہا ہے. جامعہ سید احمد شہید کی مسجد میں میرا قیام رہتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے. یہ پہلا سال ہے کہ جس میں جامعہ سید احمد شہید کی مسجد میں یہ درس نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں اجتماعات نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ جماعتیں نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ جمعہ نہیں ہو رہا. ایک عجیب پابندی ہے جو لگائی گئی ہے اور صورتحال کچھ عجیب سی پیچیدہ ہے کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اور اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے ہم کو رجوع کرنا تھا اللہ کی طرف. اور اللہ کی طرف رجوع کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جاتا اور زیادہ سے زیادہ فرائض اور واجبات پورے کیے جاتے اور کسی چیز میں بھی کوتاہی نہ ہوتی. لیکن صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جس میں اب صرف ڈاکٹرز نہیں اور صرف انتظامیہ نہیں، علماء بھی یہ ہدایت دینے پر مجبور ہیں کہ نمازی مسجد نہ جائیں اور مسجد میں جو چند افراد ہیں وہی اپنی جماعت کر لیں. بلکہ بہت سی جگہوں پر تو مسجدوں میں تالے ڈال دیے گئے ہیں کہ بالکل پابندی ہے کہ مسجد میں کوئی شخص نہ جائے. یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نہ ملیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک لفظ ایجاد کیا گیا ہے جس کو عربی میں التباعد الاجتماعی کہتے ہیں. اور ہم اردو میں اگر اس کو تعبیر کریں تو وہ یہ کہ لوگ فاصلے رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کے رکھیں. اور فاصلہ کتنا بنا کے رکھیں اس کے سلسلے میں ایک آ گیا کہ بھئی کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. یہ ہدایات دی گئی ہیں. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جو عنایت مسجدوں پر کی جا رہی ہے یہ عنایت وہاں فراموش ہو رہی ہے. جہاں لوگ بازاروں میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں راشن لینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جہاں کہیں مظاہرے اور احتجاج میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں کہیں وہ رد عمل میں سامنے آ رہے ہیں، بے شمار جگہوں پر ہزاروں لاکھوں انسان جو مزدور ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو پریشان حال ہیں، وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں. کہیں بھیڑ لگائے وہاں نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے نہ لاک ڈاؤن کا کوئی عمل ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس میں بہت سے کردار جمع ہو گئے ہیں، بہت سے ارادے جمع ہو گئے ہیں، بہت سے محرکات جمع ہو گئے ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں. اور ہمارا سوشل میڈیا اس سلسلے میں بہت کچھ لکھ رہا ہے، بہت کچھ اس پر بولا جا رہا ہے. تو کوئی بات ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی ہے کہ کسی حقیقت کو کھولا جائے کہ جو لوگوں کے سامنے نہ ہو. بہرحال یہ جو صورتحال ہے اس میں اب مجھے بھی یہ کرنا پڑا کہ میں ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے مخاطبین سے مخاطب ہو رہا ہوں اور ان سے بات کر رہا ہوں. اور قرآن پاک کے دروس کا جو سلسلہ الحمدللہ سالوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ اس طرح کا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ترتیب کے ساتھ کچھ آیات کا انتخاب کر کے قرآن پاک کا درس ہوتا ہے. اور تراویح کے بعد تراویح میں جو بھی آیتیں پڑھی گئیں، صورتیں پڑھی گئیں، ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ کل تراویح کے بعد میں نے گفتگو کی اور پرسوں کی تراویح کے بعد میں نے گفتگو کی
پہلے دن کی گفتگو سورۃ الفاتحہ پر تھی اور بڑی تفصیلی گفتگو تھی، اور دوسرے دن کی گفتگو سورۃ البقرہ پر تھی اور وہ بھی بڑی تفصیلی تھی، اور کل ظہر کے بعد میرا درس شروع ہونا تھا قرآن پاک کا، لیکن آسٹریلیا کی ایک تنظیم نے جو اسلامک فورم فار آسٹریلین مسلمز کے نام سے متعارف ہے، یہ مطالبہ کیا کہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ آسٹریلیا کے مسلمانوں کو خطاب کریں۔ تو کل کی جو میری گفتگو تھی وہ استقبال رمضان سے متعلق تھی اور روزوں کی اہمیت اور تراویح کی اہمیت اور قرآن کے پیغام سے متعلق تھی، اور خطاب ظاہر ہے کہ براہ راست آسٹریلیا کے مسلمانوں سے تھا، خاص طور پر سڈنی میں رہنے والوں سے تھا، اگرچہ پورے آسٹریلیا میں اس کو نشر کیا جا رہا تھا، اور ہندوستان میں اور دیگر جگہوں کے لیے بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ درس صرف آسٹریلیا کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ جیسے آج کا درس ہو رہا ہے ویسے وہ درس بھی تھا، لیکن جو ایک ترتیب سامنے رکھی جاتی ہے وہ اس وقت ملحوظ نہیں تھی۔ تو آج میں مختصر سا درس ابھی اس وقت جو دینا چاہتا ہوں وہ سورۃ الفاتحہ کے بارے ہی میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آغاز ہو رہا ہے، اگرچہ رمضان کے دوسرے دن یہ آغاز ہو رہا ہے، لیکن جب بھی قرآن کی بات شروع کی جائے گی تو پھر چاروں ناچار سورہ فاتحہ ہی پر آ کر اعتکاف کیا جائے گا، سورہ فاتحہ سے بات شروع کی جائے گی، اور سورہ فاتحہ ایسی قند مکرر ہے کہ جس کو جتنا چاہیے جتنا پڑھیے اس کی شیرینی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ پورا قرآن شیریں ہے، پورا قرآن نہایت ہی مقدس و مبارک ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی شان ہی کچھ اور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں ہر رکعت میں ضروری قرار دے دیا ہے، اور نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، سورہ فاتحہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور فرض نمازوں میں اگر آپ دیکھیے 5 وقت کی فرض نمازوں میں 17 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر سنن مؤکدہ کو شمار کیجئے تو 10 یا 12 جو سنن مؤکدہ ہیں تو ان میں 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وتر میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر جتنے لوگ بھی جتنی نفلیں پڑھتے ہیں، نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اتنا تکرار کسی بھی سورہ کے سلسلے میں نہیں ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رواج اختیار کر لیا، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے کہ نماز اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو اب آخر سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے، کیا وجہ ہے کہ جس نے اس سورہ فاتحہ کو ایسا مقام دیا ہے؟ مختصر طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا عطر ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن کی سمری ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن پر روشنی ڈالتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی اگر صحیح معنی میں تشریح کی جائے تو پورے قرآن کی تفسیر کے برابر ہوگی، جتنی تفسیر پورے قرآن کی ہوگی 20 جلدوں میں 30 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی اتنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ کس کے بس میں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھنا شروع کی تو ان کو یہ لگا کہ بہت طولانی ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ پڑھ نہیں پائیں گے، تو انہوں نے پھر اختصار تیار کرنا شروع کیا، اور جو مختصر تفسیر تیار کی وہ 30 جلدوں میں چھپی ہے، یہ مختصر ہے۔ اب اسے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جو ہمارے متقدمین علماء تھے، جو چوتھی صدی میں تھے، تیسری صدی میں تھے، دوسری صدی میں تھے، ان کے علم کا کیا عالم تھا۔ اب ان کے پیچھے چلے جائیے، جو ان کے معلم تھے، جو ان کے استاد تھے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ نے علم ما کان و علم ما یکون ان کو عطا اس طرح فرمایا تھا کہ حقائق ان کے سامنے دکھا دیے گئے تھے، اور علم کے وہ خزانے آپ کو دیے گئے جو دنیا کے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو نہیں دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف مستقبل کی پیشین گوئیوں کے موضوع پر ایک دن تقریر فرمانا شروع کی تو محدثین کا کہنا ہے، راویوں کا کہنا ہے کہ فجر سے ظہر کا وقت آ گیا، اور پھر ظہر سے عصر کا وقت آ گیا، اور عصر سے مغرب کا وقت آ گیا، اور آپ بیان کر رہے تھے مستقبل کے واقعات،
اور روایت کرنے والے حضرت حذیفہ کہتے ہیں حفظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ، جس نے یاد کیا اس کو یاد ہوا، جس نے نہیں یاد کیا وہ فراموش کر بیٹھا۔ اور ظاہر ہے ایک روایت بھی ہمارے پاس ایسی موجود نہیں ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کی تقریر اور دوپہر سے عصر تک کی اور پھر مغرب تک کی تقریر یا مرتب شکل میں نوٹ ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ نوٹ ہوتی تو 10 جلدیں ہوتی، یعنی ایک دن کی گفتگو کی 10 جلدیں تیار ہو جاتی۔ لیکن اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور جو چیزیں یاد بھی ہو سکیں مستقبل کے واقعات، حالات، اشخاص، تحریکات، فرقے، کیا کیا ذکر کیا گیا ہوگا وہ تو ان سے سنبھل نہیں سکا۔ جو تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ کتاب الفتن والملاحم میں محدثین نے جمع کی ہیں، اور اگر وہ سب بھی جمع کر لیجئے تو 1-2 جلدیں بنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نسیہ من نسیہ، جو بھول گیا سو بھول گیا، زیادہ تر اس کا حصہ بھول گئے لوگ۔ جو یاد رکھا گیا وہ ہمارے سامنے ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی وغیرہ میں، اور ان کتابوں میں ہے جنہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں، مستقبل کی جو باتیں نقل کی گئی۔ تو سورۃ الفاتحہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک سمندر ہے، ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس کے اطراف کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اس کی گہرائی کو پایا نہیں جا سکتا، اس کے کنارے و ساحل مل نہیں سکتے، لیکن ہم مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، لا علم ہیں یا کم علم ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی پورا یاد نہیں ہوتا ہے، اور جتنا لکھ دیا گیا ہے حضور کی تشریح سے لے کر پھر حضرت ابن عباس کی تشریحات، ابن مسعود کی تشریحات، اور ابی بن کعب کی تشریحات، خلفائے راشدین کی تشریحات، مفسرین صحابہ، مفسرین تابعین اور ما بعد کے مفسرین کی جو تفسیرات ہیں، اگر وہ جمع کی جائیں تو ایک بہت بڑا حال کتابوں سے پٹ جائے گا۔ تو کس میں ہمت ہے کہ وہ سبھی کو پڑھ لے، اور جو پڑھ بھی لے تو سب کو ہضم کر لے، پی لے، اور اس کے بعد پھر جب چاہے اس کو بیان کر دے۔ کمپیوٹر میں بھی طاقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کمپیوٹر میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں ریکارڈ کر دی جاتی ہیں، فیڈ کر دی جاتی ہیں، لیکن انسانی دماغ ایسا ہے کہ وہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر تو انسان کا کرشمہ ہے، یعنی انسان نے بنایا ہے، انسان کے دماغ کے سیل نے کمپیوٹر بنایا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ کمپیوٹر تو انسان کی مخلوق ہے، کمپیوٹر تو انسان کی صنعت ہے، اس لیے انسان افضل ہے، کمپیوٹر افضل نہیں۔ لیکن چونکہ بے شمار انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی صلاحیتیں بہت کم ہوتی ہیں، تو کم صلاحیت والے کو کمپیوٹر بڑی صلاحیتوں سے قریب کر دیتا ہے، یعنی بڑے بڑے اصحاب علم کی تحقیقات کو کمپیوٹر نے اپنی گود میں لے لیا، اس نے سمیٹ لیا۔ اب ایک معمولی سا طالب علم جب اس کو لے کر بیٹھتا ہے تو وہ سینکڑوں ہزاروں کتابوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ گویا یہ آج کے اس دور میں ریڈی میڈ کا جو سسٹم چلا ہے کہ بڑے بڑے سپر مارکیٹ ہیں، وہاں آپ چلے جائیے ہر چیز ریڈی میڈ ہے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیے کھانے ریڈی میڈ ہیں، آپ چاہیے تو سینکڑوں قسم کے کھانے لے سکتے ہیں۔ ایک گھر میں جو پک نہیں سکتے، ایک عورت اور خادمہ جو پکا نہیں سکتی، اگر کوئی چاہے کہ شہر بھر کے ہوٹلوں سے تمام انواع و اقسام کے کھانے جمع کرے تو وہ مہینے بھر بھی نہیں کھا سکتا۔ تو سورۃ الفاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں، آدھے صفحے کی سورہ ہے بس، لیکن یوں سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، پورے سمندر کو سمیٹ دیا گیا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف ترجمہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو آسان سی بات ہے اور اس کو تو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، ایک تو قرآن کی جو عربی زبان ہے، جس زبان میں قرآن اترا، یعنی اللہ نے عربی زبان کے الفاظ منتخب کر کے جس طرح ان کا سیٹ اپ کیا ہے، جو اسٹائل اختیار کیا ہے، وہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، اس پر کسی انسان کو قدرت ہی حاصل نہیں۔ کوئی بھی قرآن جیسی کوئی سورہ بنا نہیں سکتا۔ 1450 سال سے یہ چیلنج ہے، اس چیلنج کا آج تک جواب نہیں۔ اس لیے
بس میں تو یہ کہوں گا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر و تشریح پڑھیے اور اس کو مختلف زبانوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں تو آپ کے سامنے اس کے موٹے موٹے جو موضوعات ہیں وہ ترجمے کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرو اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں بڑی فراواں ہیں اور جس کا کرم دائمی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. وہی مستحق ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جس کی رحمت میں بڑا جوش ہے، بڑی فراوانی ہے اور اس کی رحمت دائمی بھی ہے. مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے تنہا، جس دن فیصلے ہوں گے، جس دن نتیجے آؤٹ ہوں گے، جس دن ججمنٹ ہوگا، ڈے آف ججمنٹ کا، قیامت کے دن کا، فیصلوں کے دن کا. تنہا مالک ہے. وہ آج بھی تنہا مالک ہے، لیکن آج مجازی مالکوں نے ہماری نگاہوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. ہم مجازی مالکوں کو دیکھ رہے ہیں. گھر کا مالک، دکان کا مالک، کھیت کا مالک، کھلیان کا مالک، کارخانے کا مالک، زمین کا مالک، پھر ملک کا وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ، پھر پوری دنیا کی طاقتیں اور دنیا کے بڑے ادارے اور چھوٹے اور بڑے بادشاہ اور حاکم اور والی اور پاور اور سپر پاور. یہ سب مجازی ڈھکوسلے ہیں، لیکن آنکھوں پر پردے ہیں. یہ حجابات ہیں. ان کی وجہ سے ہم اللہ کی ملکیت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کی ملکیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی قاہریت اور آمریت برہنہ ہوگی، عریاں ہوگی، کھل کر آئے گی. کوئی حجاب نہیں باقی رہ جائے گا. تو فرمایا وہ ہے مالک یوم الدین. اور اس کے بعد پہلا موضوع تو ہوا اللہ کے انٹروڈکشن کا، اللہ میاں کے تعارف کا، اللہ کی معرفت کا. دوسرا یہ موضوع، یعنی ظاہر ہے کہ یہ موضوع بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اب پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے. پورے قرآن میں زیادہ تر جو موضوع ہے وہ اللہ کے تعارف کا موضوع ہے. اب اس کی تفصیلات ہے، اس کے اسماء حسنہ ہے، اس کی صفات علیاء ہے، اس کے افعال ہے، اس کے تصرفات ہے، بے شمار پہلو. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مالک، اے خالق، اے ہمارے پروردگار، اے رحمان الرحیم، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت، تیری اطاعت، تیری پوجا اور تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں. عبادت کا جو لفظ بولا گیا ہے اس کے اندر محبت کے بھی معنی ہیں، اطاعت کے بھی معنی ہیں، غلامی کے بھی معنی ہیں، خوف کے بھی معنی ہیں. ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ عبدیت اور عبادت کا ہے. اس کا اظہار کرتا ہے بندہ. اب پورے قرآن کو پڑھتے چلے جائیے. انسان کا اللہ کے ساتھ جو عبادت اور بندگی اور عبدیت کا تعلق ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہر طرح کی مدد، مادی مدد، روحانی مدد، زمینی مدد، آسمانی مدد، ظاہری مدد، باطنی مدد، روٹی کپڑے مکان کے لیے مدد، علم اور معرفت کے لیے مدد. ہر طرح کی مدد صرف اللہ سے مل سکتی ہے. اور ظاہر میں پھر وہی مجازی مددگار بیچ میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ بڑھا رہا ہے. دینے والا اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ دلا رہا ہے. صدقہ اس لیے، زکوٰۃ اس لیے کہ اللہ توفیق دے رہا. تو ایاک نستعین. اب پورے قرآن پاک میں عبادت اور استعانت کے موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو موضوع ہے جس کے لیے قرآن آیا ہے، جو اس کا مشن ہے، جو اس کا میسج ہے، وہ ہے ہدایت، گائیڈنس، رہنمائی. تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دے اس راستے کی جو صحیح ہے، درست راستہ ہے. اب درست راستہ، لفظ راستہ بولا جاتا ہے، مراد اس سے طریقہ زندگی. ہمارا عقیدہ صحیح ہو، عبادت صحیح ہو، معاشرت صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، تعلقات صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، تعلیم صحیح ہو، سیاست صحیح ہو، حکومت صحیح ہو. اتنے موضوعات ہیں کہ ان کا شمار نہیں، ایک لفظ میں وہ ادا کر دیا گیا. ایک ایسا موضوع جس کے لیے سینکڑوں کتابیں چاہیے، اس موضوع کو ہدایت کے لفظ سے اور طریق مستقیم اور صراط مستقیم کے لفظ سے بیان کر دیا گیا.
اس سے زیادہ اختصار کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دیجیے، ہمیں اس کی رہنمائی فرما دی جائے اور اس کی توفیق دے دی جائے، اور اس کے بعد اب یہ متعین ہونا چاہیے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ ہر مدعی دعویٰ کر سکتا ہے، ہر فلسفی فلسفہ بگھار سکتا ہے، ہر لال بھجکڑ اپنی باتیں پیش کر سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بالکل تعین ہو جائے، راستہ پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چاہیے ہم کو، ہدایت ہمیں ان کے راستے کی دے دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک بات کہیں پر کہتا ہے دوسری جگہ اس کی تشریح کر دیتا ہے، تو کن پر اللہ نے انعام فرمایا اس کی قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر تشریح کی گئی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء وہ ہیں جو اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، ہدایت کا واسطہ ہوتے ہیں، وہ نبی رسول کہلاتے ہیں۔ اور صدیقین وہ ہوتے ہیں جو اول وہلے میں ان کی تصدیق کرتے ہیں، جو انہیں مانتے ہیں، جو انہیں تسلیم کرتے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو صدیقین کہلاتے ہیں۔ اور شہداء وہ لوگ کہلاتے ہیں جو انبیاء سے جو کچھ بھی لیتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس ایمان کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جان نشاور کر دیتے ہیں، وہ شہید کہلاتے ہیں۔ اور صالح وہ لوگ ہیں جو نارمل زندگی گزارتے ہیں لیکن انبیاء کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لہذا بس یہی 4 قسمیں ہیں ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں، ان کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے جن پر تیرا غضب بڑکا، جن سے تو ناراض ہے، جن سے تو غصہ ہے۔ اب قرآن پاک میں ہی اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کن پر غضبناک ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک میں مثال کے طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہودی ہیں، اور ان کی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم جاننے کے بعد نہیں مانتے تھے، اتنے اڑیل، اتنے کنٹک، اتنے ضدی، اتنے زیادہ بگڑے ہوئے، جن کا جو بگڑے ہوئے تھے، سارے یہودی بگڑے ہوئے نہیں تھے، سارے عیسائی بگڑے ہوئے نہیں تھے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اس کو واضح کیا گیا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، زیادہ تر بگاڑ پھیل گیا۔ تو جو کسی حکم کو جانے کہ اللہ کا حکم ہے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ اس پر عمل نہ کرے، وہ مغضوب علیہ ہوتا ہے، وہ چاہے بنی اسرائیل میں ہو یا مسلمانوں میں ہو، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ میاں کا تعلق لوگوں سے نسلی بنیادوں پر نہیں ہوتا، جغرافیائی بنیادوں پر نہیں ہوتا، رنگ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے اور صحیح عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن یہودیوں کے بارے میں یا عیسائیوں کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جس سے فرقہ واریت کی بو آئے۔ فرقہ واریت کا تو جنازہ نکال دیا گیا قرآن پاک کے ذریعے سے، سارے انسان برابر ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ترقی کرے گا تو علم و عمل سے کرے گا۔ اور ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں گمراہ ہونے والوں کے بارے میں بطور مثال عیسائیوں کو پیش کیا گیا ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، اور جس کو انہوں نے سینٹ پال کہا، اس کی تعلیمات لے کر توحید سے تثلیث کی طرف چلے گئے، اور عمل کی ذمہ داری سے عقیدہ فدیہ کی طرف چلے گئے، اور حضرت عیسیٰ کی بندگی اور ان کے مخلوق ہونے کے نظریے کو ترک کر کے کبھی ان کو سن آف گاڈ کہہ دیا، کبھی ان کو ہی صرف گاڈ کہہ دیا، کبھی کسی اور حیثیت سے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری جو گمراہیاں ہیں جہالت کے نتیجے میں پیدا ہوئی یا غلو کے نتیجے میں پیدا ہوئی؟ جب انسان غلو کرنے لگتا ہے، یعنی کسی چیز کو چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے بزرگ کو اتنا بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس کو رسول بنا دیتے ہیں کہ بس حضرت نے جو فرمایا وہی آخری، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف۔ آخری بات نبی پاک علیہ السلام کی ہے اور اصلاً سب سے پہلے اللہ کی ہے۔ تو کوئی ایسا ہے جو اپنے پیر کو رسول کے مقام پر پہنچا دیتا ہے یا رسول کو خدا کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اس کو غلو کہتے ہیں، اور غلو کی شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا یہ صرف ترجمہ ہے،
اور اس سورۃ الفاتحہ کو جب پڑھا جائے تو آمین کہنا چاہیے. آمین کے معنی اے اللہ قبول فرما. اور یہ آمین کا لفظ بہت پرانا کرسچنس کے یہاں بھی ہے، جیوز کے یہاں بھی ہے، یعنی اللہ کا یہ ایک پسندیدہ لفظ ہے، وہ بھی آمین آمین یا آمین کہتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی یہ لفظ چلا آ رہا ہے، وہ ان کے یہاں سے ختم نہیں ہوا. اور مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ اور محبوب لفظ ہے، دعائیہ لفظ ہے، اور مختصر سی دعا ہے جس کے معنی اے اللہ قبول فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.